बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और लें जनाब, 9 मई का बयानिया मुकम्मल तौर पर हो गया ज़मीन बॉस और अब तक की सबसे खौफनाक तरीन वीडियो सामने आ गई। 9 मई के पीछे कौन था, राज बे नकाब, गद्दार कौन, खौफनाक तरीन वीडियो और अहम तरीन मामले में दो जर्नैलों के नाम भी सामने आ गए। आगे चलकर तमाम तर अहम तफसीलात। और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम ने 9 मई के उस बयानिए को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बुना गया था उसको मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया। लेकिन आज जो ये आने वाली खौफनाक तरीन वीडियो है अब तक की, उसने ये 9 मई का बयानिया जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ी मेहनत से वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफियों और मुनाफिक दानिश्वरों और मुलाजम मीडिया ने बनाया था, वो मुकम्मल तौर पर जमीन बोस होकर रह गया है। इससे पहले के मामले को हम लेकर आगे बढ़ें, लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ आपके सामने रखेंगे ताकि आगे जाकर वो वीडियो जब हम आपके सामने रखें तो तमाम तर डाट्स को आप अच्छे और बेहतर अंदाज में कनेक्ट कर सकें। पिशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एफआईए को शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया, यह बड़ी डेवलपमेंट है। और समाअत के दौरान पिशावर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने पिशावर हाई कोर्ट को बताया कि एफआईए लाहौर ने नोटिस दिया है, इंक्वायरी भी लाहौर में हो रही है और लाहौर में केस है, लिहाजा इस दरखास्त की समाअत का इख्तियार आपके पास नहीं है। लेकिन उसके बाद जस्टिस सैयद अरशद अली ने वकील दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि अगर लाहौर में इंक्वायरी शुरू हुई है और नोटिस वहां जारी हुआ है तो दरखास्त गुजार यहां पर क्यों आई। लेकिन बहरहाल पिशावर हाई कोर्ट ने एफआईए को रुकन कौमी असम्बली और वकील दरखास्त गुजार ने भी बताया कि एफआईए कि पूरे पाकिस्तान में एफआईए का दायरा इख्तियार है, लिहाजा इसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में केस हो सकता है। दरखास्त गुजार पिशावर की रहायशी हैं, वो यहाँ दरखास्त दे सकती हैं। और अयान अली केस में लाहौर के नोटिस को सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम किया था। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, अहम तरीन नुकता है। याद कीजिए, अयान अली को अगर रिलीफ मिल सकता है, लाहौर के नोटिस को सिंध हाई कोर्ट कलअदम कर सकती है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। पिशावर हाई कोर्ट ने एफआईए के रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा पीटीआई शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया, जवाब जमा कराने की हिदायत की और 25 मार्च तक कार्रवाई मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब एक और अहम तरीन मामला, जब इस किस्म का नुकता आ जाए सामने कि हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार क्या है। अडयाला जेल में इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसाफ लायर्स फोरम का सिंध हाई कोर्ट से रुजू, बिल्कुल यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम तर अपने ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए। इससे पहले अयान अली केस में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल मैंने आपके सामने दी, फिर पिशावर हाई कोर्ट ने जो कार्रवाई से रोका, अब इंसाफ लायर्स फोरम जो हैं वो इमरान खान को अडयाला जेल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। वफाकी हुकूमत को, सेक्रेटरी दाखिला को, दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान की जान को जेल में शदीद खतरात हैं और पुलिस जेल के अतराफ से मुलजमान को पकड़ने का दावा लग रही है, मुलाकात जो है वो दावा कर रही है, मुलाकातों पर पाबंदियाँ भी लगाई। इमरान खान को इस हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त दी जाए और इमरान खान को फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो फ्राहम की जाए। अब ये भी एक और बड़ी डेवलपमेंट, इसको इसी नुक्ते के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब जबकि 9 मई के हवाले से तमाम तर राज फाश हो रहे हैं, चीज़ें नई सामने आ रही हैं, उभर कर सामने आ रही हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है दीगर मामलात के अंदर, क्योंकि सबको वाज़ा तौर पर यह नज़र आ रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर ये केसेस चलते हैं तो फिर ये मामला तो मुकम्मल तौर पर ठुस है। एक और बड़ी डेवलपमेंट, निगरान सेटअप का हिस्सा रहने वालों का सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवार बनना गैर आइनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन मौक़िफ़ अली मोहम्मद खान ने सेनेट के अंदर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर अहमद जो है वो आहद चीमा, ये सारे कौन हैं, कहाँ से इनकी डोरियाँ हिलती हैं। इनके ऊपर बड़े बड़े वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी भी अब ये कहने के ऊपर मजबूर हैं कि ये तीनों बड़ी तैनातियाँ यकीनन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई हैं। दावे की हमायत में अली मोहम्मद खान ने आइन के आर्टिकल 224(1)B का भी हवाला दिया कि निगरान सेटअप का कोई वजीर
یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ایسے انتخابات نہیں لڑ سکتا جس کی وہ خود نگرانی کر رہا ہو. اور یہ جو انتخابات ہوئے انہی کی بیسس کے اوپر اب سینٹ کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. یہ اہم ترین نقطہ ہے. پاکستان میں جو عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف یقینی طور پر جانا چاہیے عدالتوں کے اندر, اور عدالتوں کے اندر اگر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں بھی بے نقاب کرنا چاہیے. کیونکہ آج شاہد خاقان عباسی کی جانب سے بھی ایک اہم ترین انکشاف کیا گیا کہ 2 ایکسٹینشنز کروانی ہے شہباز شریف سے, اس کے بعد پھر شہباز شریف کی ہو جائے گی چھٹی. اور 2 ایکسٹینشنز کون سی ہیں؟ بڑی ایکسٹینشنز کی انہوں نے اس جانب اشارہ کیا. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایک ایکسٹینشن موجودہ چیف جسٹس کی, دوسری ایکسٹینشن موجودہ آرمی چیف کی, اور اس کے بعد صدر زرداری کے ذریعے شہباز شریف کی چھٹی. اس پر اگلی ویڈیو ہم کریں گے, مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے جو ہم لے کر آئیں گے. اگلی خبر, مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار شہباز شریف اور مریم نواز ہوں گے. شیر افضل مروت اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہیں. انہوں نے جناب ایف آئی اے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کی, بیان انہوں نے جمع کرایا, جو ان سے سوالات کیے گئے ان کے انہوں نے جوابات دیے. انہوں نے کہا میں نے آج درخواست دے دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار شہباز شریف اور مریم نواز ہوں گے. اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں نے یہاں آنے سے پہلے نواز لیگ کے خلاف جو ہے وہ واضح کر دیا ہے, اور نون لیگ نے میرے خلاف درخواست بھی دی ہے, کیونکہ میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے خلاف کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں. اس سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اور ایک شخص پاکستان سے فرار ہو کر 15 سال سے دبئی میں مقیم ہے. میری معلومات کے مطابق ضلع پنجاب مریم نواز کے کہنے پر کچھ لوگوں نے اس سے رابطہ کیا. میرے پاس وائس میسیجز ہیں, میرے پاس آڈیو میسیجز ہیں, اور میں اس معاملے کو توڑ تک ضرور پہنچاؤں گا. ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو پورے ملک میں انقلاب آیا, بالخصوص پنجاب نے اسٹیبلشمنٹ کو مسترد کیا, پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت دی, اور انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. قوم نے 9 مئی اور تمام تر الزامات کو رد کر دیا. یہ بھی خبر میں نے آپ کے سامنے ڈیولپمنٹ اس لیے رکھی کیونکہ اس کے اندر بھی شیر افضل مروت نے ایک بار پھر 9 مئی کا ذکر کیا. پاکستانی ٹی وی چینلز نے اس طرح سے اس کو بیان نہیں کیا, اس طرح سے اس کو پورٹری نہیں کیا. آگے چل کر ہم آپ کو وہ خوفناک ترین اب تک کی ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں جس نے 9 مئی کے حوالے سے تمام تر راز بے نقاب کر دیے ہیں. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ, جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کی تحریک پیش کروں گا. 2 جرنیلوں کے نام, 2 جرنیلوں کی طلبی کا ذکر, اور خواجہ آصف صاحب نے عمران خان کا نام بھی لیا, سابق آرمی چیف کا بھی لیا, سابق سربراہ ISI کا بھی لیا. عمران خان تو کب سے یہ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ ہو یا جوڈیشل کمیشن عدلیہ کسی بھی جگہ پر وہ بلائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے. اور خواجہ آصف کی اس سٹیٹمنٹ کو اسلام آباد کے باخبر حلقے کچھ اور ہی نقطہ نظر دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اور وہ جو ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر جنرل فیض حمید اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طلبی ہوئی اور خواجہ آصف صاحب نے اگر یہ صرف دھمکی امیز انہوں نے بیان نہ دیا, کیونکہ عمران خان تو یہ چاہتے ہیں کہ طلبی ہو, اور عمران خان کی بھی اس معاملے کے اندر اگر انہیں بلایا گیا پارلیمنٹ کے اندر اور دونوں سابق جرنیل بھی آئے تو پھر عمران خان وہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے اور واضح کر دیں گے وہ تمام تر چیزیں. عمران خان جو واضح طور پر ایک سائفر رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے ایک موقف جو عمران خان رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر 9 فروری کو جو ہوا اس حوالے سے عمران خان جو تمام تر چیزیں ہیں وہ کسی بھی جگہ کسی بھی فورم کے اوپر جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان سابق آرمی چیف اور سابق سربراہ ISI, ان کے اوپر الزام لگایا خواجہ آصف نے کہ وہ طریقے طالبان کا قلدم جو ہے اس کو پاکستان واپس لائے. 6 سے 8 ہزار کارندوں کو ملکی آبادی میں انہوں نے جو ہے وہ شامل کر دیا, اور پارلیمنٹ میں انہیں طلب کرنے کی تحریک پیش کروں گا. لیکن عوام کو یہ ضرور بتائیں کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر کس طرح سے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی تھی نواز شریف نے, اور کس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کے جو کلدم تنظیمیں ہیں دہشت گرد ان کے ساتھ تعلقات تھے, کس طرح سے شہباز شریف نے طالبان کو یہ کہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت پر تو حملے کریں, ہمارے اوپر حملے نہ کریں, ہم آپ کے دوست ہیں. تو پاکستانی قوم یہ باتیں بھولی نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب آپ کے یہ ڈرامے پاکستانی قوم اچھی طرح سے جانتی اور سمجھتی ہے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ, جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ اور فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کی جو درخواست تھی وہ جناب سماعت کے لیے ہو گئی ہے مقرر, اور 25 مارچ کو اس اہم ترین معاملے کے اوپر جناب سماعت ہونے جا رہی ہے. جنرل فیض حمید کو, سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی جاوید چودھری, شاہد میتلا اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, ان کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک
پے در پے انکشافات کا سلسلہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالموں کے اندر اور شاہد میتلا صاحب نے یوٹیوب کے اوپر ایک شروع کر دیا تھا، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک موقف سامنے لایا گیا تھا۔ بظاہر وہ اس وقت کیونکہ تمام کے تمام لوگ عمران خان کے بغض کا شکار تھے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی آ گئیں کہ لینے کے دینے پڑ گئے، جب عمران خان نے کہا کہ بالکل بلائیں ان تمام تر چیزوں کو، اور جس طرح سے ان کی حکومت گرائی گئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو کردار تھا، وہ تمام تر چیزیں عمران خان نے کہا کہ واضح کریں گے۔ اب یہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلا گیا ہے، اور اس معاملے کے اوپر بھی اگر طلبی ہوتی ہے 2 جرنیلوں کی تو یقینی طور پر عمران خان جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے۔ کے پی کے حکومت نے 8.5 ارب روپے کے رمضان پیکیج کا اعلان کر دیا، صوبے میں صحت کارڈ کے لیے 5 ارب جاری کیے اور لیڈ لے گئے ہیں، کیونکہ سندھ نے جو ہے وہ تقریباً 5,000 روپے کا رمضان پیکیج دیا، پنجاب نے جہاں مریم بہت شور کر رہی تھی 3,500 کا پیکیج دیا، جبکہ کے پی کے عمران پاکستان تحریک انصاف حکومت نے 10,000 روپے کا رمضان پیکیج سب سے آگے۔ اس کے اوپر بھی آپ کا فیڈ بیک اور کمنٹ۔ امریکی سفیر ایک بار پھر ایکٹیو ہیں، صدر زرداری اور وزیر خارجہ سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 مارچ کے میں جو ہے وہ کانگریس کے اندر پیشی، پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف اور تحریک انصاف کا وہاں پر مظاہرہ، تمام تر چیزوں کا سامنے آنا، کس طرح سے امریکہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرانے کے اندر ملوث۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کہا کہ اگر انفارمیشن کو ٹوسٹ کیا گیا سائفر کیس کے اندر تو پتہ ہونا چاہیے اصل انفارمیشن تھی۔ عدالت نے کہا کہ اگر ایک شخص نے واشنگٹن سے کوئی چیز بھیجی ہے تو بتایا تو ہوگا کہ کیسے سیکیورٹی متاثر ہوگی، اب ان باتوں کو خفیہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور انہوں نے کہا جناب جو سائفر بھیجا گیا وہ کلاسیفائڈ تھا تو ایک شخص کو سزا دی گئی، یہ تو معلوم ہو کہ دستاویزات میں کمیونیکیشن کیا تھی اور اس قسم کی چیزیں۔ اور جسٹس میاں گل حسن رزیب نے بھی کہا کہ سیاسی تقریر تھی عمران خان کی، بالکل اس کے اندر کچھ بھی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو لیک کیا گیا ہو، یعنی سائفر کیس بھی مکمل طور پر فارغ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب جناب سابق نائب تحصیلدار نجف حمید کا جوڈیشل ریمانڈ منظور، جنرل فیض حمید کے بھائی ہیں، عدالت نے انہیں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح سے غدار کے حوالے سے پاکستان غدار کون ہے، عمران خان سے مشاورت کے بغیر فیصلے کیوں کیے گئے، پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا۔ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، ذرائع کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ اتحاد ہو یا ٹکٹوں کی تقسیم، فیصلے عمران خان کی مشاورت سے نہیں کیے گئے ہیں، اور عمران خان نے شیرانی گروپ MWF کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کو کہا تھا، اور بعد میں جو ٹکٹوں کی تقسیم کے فیصلے ہوئے، بلے باز والا فیصلہ ہوا، وہ PTI کی مشاورت سے نہیں ہوا، تو پھر ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے ہم جناب رکھتے ہیں وہ اہم ترین اور بڑی ویڈیو جو کہ اس سے پہلے اس اینگل کے ساتھ کبھی بھی پاکستانی عوام کے سامنے نہیں آئی۔ عمران خان کے بغض کا شکار طلعت صاحب کا یہ پروگرام تھا، اور جس میں کھوسا صاحب بولے اور کیا خوب بولے، اور کس طرح سے انہوں نے واضح کر دیا کہ آخرکار 9 مئی کے پیچھے تھا کون، مقصد کیا تھے، ذرا غور سے سنیے جی۔ مت لیں، سپریم کورٹ کو سامنے ایڈریس کرتی کہ اب 45 سال نہ لینا یہ کہنے میں کہ بھٹو کو پھانسی جو ہے غلط دی گئی اور بھٹو کا مس ٹرائل ہوا ہے اور ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا۔ خدا را یہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ ہمارا ہے، یہ آرکیسٹرڈ تھی یہ ساری موو، تاکہ ایک اور ہارٹ تھراب پاپولر لیڈر کو جو ہے عوام سے اور پاکستان سے اس کو منہدم کر کے جماعت کو تتر 9 مئی آرکسٹریٹڈ تھی، اور وہ 9 مئی آرکسٹریٹڈ تھی، اور یہ آرکسٹریٹڈ تھی۔ ہم یس ابھی آڈیو یہ اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے، یہ اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے۔ سن تو لو جوڈیشل کمیشن بنائے، آرکیسٹرڈ تھی، جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ ایک اور وزیر اعظم ہارٹ تھراب جو ہے، جس طرح بھٹو کو ریموو کیا گیا 45 سال کے بعد، آپ نے یہ کہا کہ اس کو جو ہے یہ سازشن کیا گیا۔ خدا را یہ 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے، 8 فروری کو عوام نے دے اسپوک لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اگر یہ بیانیہ صحیح ہوتا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ فیصل آباد سے ان کا صفایا نہ ہوتا، یہ انٹیریئر منسٹر تھے اس وقت۔ تو یہ بیانیے کو عوام نے مسترد کیا ہے، طلعت مسترد کیا ہے مائنڈ یو، اور اس کا جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جب عمران خان کو اندر کیا گیا تو اس کو مسترد کیا۔ عمران خان کو 1 ہفتہ پہلے الیکشن سے 3 کیسز میں سزائیں کی گئی، عوام نے مسترد کیا اسے، انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا، عوام نے جو ہے جہیز کا سامان ڈھونڈ کر جا کر جو ہے عمران خان اور اس کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا۔ سو خدا را عوام کے جو ہے انٹیلیجنس کو مت دیکھیں اس نظر سے کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے 100 سیٹیں آپ نے ہماری جو ہے 9 فروری کو
फॉर्म 47 के लिए वो जो है जीत को शिकस्त में तब्दील किया। कौन दुनिया का बंदा नहीं जानता। अच्छा, अब मुझे नजर आ रहा है कि मेरी आवाज आप तक शायद ना पहुंचे। कौन सा मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी? मुझे नजर आ रहा है शायद कि वो एक प्लग, ईयर प्लग जो है वो गिर गया है। अगर आप उसको दोबारा से प्लग इन कर दें ताकि मैं अपना सवाल जो है, आवाज मेरी आ रही है आप तक? नहीं, आपकी आवाज जबरदस्त। अब यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, अब जरा इसको फ्रेम करें। हमारी मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई, हमें मार्जिनलाइज किया गया। फ्रेम कर लेते फिर मैं राणा साहब को, लेकिन मुझे आपसे इसके ऊपर 2 सवाल करने हैं। प्लीज स्टे विद मी ऑन दिस। तो आप फरमा रहे हैं कि ये 9 मई के बाद अब तक की इंतहाई खौफनाक तरीन वीडियो है। मैं वजाहत कर देता हूँ, इसके अंदर तलत हुसैन, इमरान खान के बुक्स का शिकार, इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान, उनका प्रोग्राम, राना सनाउल्लाह नून लीग के जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे जब 9 मई हुआ, वो बैठे हुए हैं। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये 9 मई बाकायदा तौर पर प्लान किया गया इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन अवाम ने यह बयानिया मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।